اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو، اس کے فساد کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات آ بھی جائے، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو بھی جائے، اس پہ عمل کر کے اپنا کام نہ چھوڑنا کہ چھینک آ گئی ہے دروازے پہ تو واپس آ جانا ہے، کوا بول پڑا ہے تو واپس آ جانا ہے، رات الو بولا تھا گھر میں تو اب نہیں جانا، صبح کا سفر کینسل ہو گیا، ٹکٹ واپس کروا دو۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دیکھیے سلف کے عقیدے کتنے صاف سچے، اور کس طرح اللہ کی توحید پہ گامزن، اور کس طرح بدشگونی سے دور، اہل توحید اہل ایمان کسی قسم کی بدشگونی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیا کرتے۔ اکرمہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہم ان کے پاس بیٹھے، ایک پرندہ چیختا ہوا گزرا تو ایک شخص نے کہا اچھا شگون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے نہ اچھا شگون ہے نہ برا، اس کی کائیں کائیں میں کیا چیز رکھی ہے، اس کے چیخنے سے کیا اچھا اور کیا برا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فوراً اس کی بات کو کاٹ دیا تاکہ لوگ خیر اور شر کے اندر اس پرندے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں، شر اور مصیبت و تکلیف بھی آئے گی تو اللہ کی طرف سے۔ پرندوں کے چیخنے میں، پرندوں کے بولنے میں، وہ الو ہو، وہ کوا ہو، وہ بطخ ہو یا کوئی اور جانور ہو، اس میں کوئی تاثیر نہیں۔ ایک اور امام ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کے سفر پہ نکلتے ہیں، ایک کوا چیختا ہوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرتا ہے تو وہ آدمی وہ کہتا ہے کہ اچھا شگون ہے، سفر کے آغاز میں یہ اچھی آواز پرندے کی سننے کو مل گئی، اچھا شگون ہے، سفر ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ وہ امام کہنے لگے اس بیچارے کے پاس کاہے کی بھلائی ہے، یہ جو ہمارے سفر کے آغاز میں آ کر بولا ہے، اس کے اختیار میں، اس کے بولنے میں کاہے کی بھلائی ہے، اور جو ان کے تو نے یہ بات کی ہے تو اس سفر میں میرا ساتھی بن ہی نہیں سکتا، چل بھاگ جا۔ مواہد جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے خیر مانگیں اور اس شروں کی ساری پناہ اللہ سے طلب کرے، وہ کسی قسم کے شبہے کا شکار ہی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آئے، آپ کے ماحول میں آپ کا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی عزیز، کوئی قریبی اس طرح کی بات کرے تو سلف کے طریقے پہ چلتے ہوئے فوراً ٹوک دو کہ نہ الو کے چیخنے میں تاثیر ہے، نہ کالی بلی کا راستہ کاٹنے میں تاثیر ہے، نہ کوے کی کائیں کائیں میں تاثیر ہے کہ آج کوا منڈیر پہ بیٹھا ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آج امی کے ہاتھ سے آٹا روٹی پکاتے ہوئے پیڑا گر گیا، کچھ ہونے والا ہے۔ آج آنکھ ہل رہی ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ ہچکی بہت آ رہی ہے، کوئی یاد کر رہا ہے مجھے۔ یہ ساری باتیں ہندوؤں سے لی ہوئی ہے، ان کی نہ کوئی تاثیر ہے نہ کوئی اثر ہے۔ مواہد خیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پر بھروسے کرتا ہے اور ان طرح کی چیزوں کا شکار نہیں ہوا کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں، گھوڑے میں، بیوی میں اور گھر میں، اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن نحوست بدشگونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جس کی اس حدیث میں نفی کی گئی وہ رات کا ایک پرندہ الو، اہل جہلیت اس کے گھر میں آنے کو باعث نجس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے کہ الو آ کر بیٹھا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، اس کا جو بولنا ہے وہ ٹینشن اور پریشانی ہے۔ اہل جہلیت کے گھر میں جب آ کر الو بیٹھ کر بولتا، وہ اس کا پہلا مطلب یہ نکالتا ہے کہ یا یہ میری یا میرے گھر والے کی کسی کی موت کی اطلاع لایا ہے، کیونکہ الو کا رشتہ یا اس کا علم ملک الموت کے سارے دفتروں میں ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے اب مرنے والا کون ہے، پہلے جا کر رپورٹ دیتا ہے، تیار ہو جا انڈے ہی۔ کیا جہالت کی بات ہے، اس کے بولنے سے فلاں مرے گا، یہ آیا ہے موت کی خبر لایا ہے، یہ آیا ہے، وہ ہمارے اکثر نہیں کہتے روندا گیا تے مویاں دی خبر لے آیا۔ یہ خبریں اللہ کے علم میں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ نہ پرندے کے بولنے سے کسی کی موت اور حیات کا پتہ چلتا ہے، نہ کالی بلی کے آگے سے گزر جانے میں
سفر کی نحوست یا اچھی بری کا کسی بات کا علم ہوتا ہے، یہ جہالت کی باتیں اہل جاہلیت کے بکواسات، کہ ان کے دروازے پہ، ان کے گھر پہ جب آ کر کوئی پرندہ بولتا، خاص طور پہ الو بولتا، وہ سمجھتے یا میری موت کا پیغام ہے یا میرے گھر میں سے کسی اور کی موت کا پیغام ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ خیال بھی تھا کہ میت کی ہڈیاں الو بن کر اڑنے لگتی ہیں، میت کی ہڈیاں یہ الو کی شکل میں تبدیل ہو کے اڑنے لگتی ہیں، اور پھر جس کی موت ہوتی ہے اس کے گھر میں جا کے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سارے نظریات، یہ سارے عقائد باطل نظریات ہیں۔ چوتھے نمبر پر حدیث میں جس چیز کی نفی کی گئی وہ سفر ہے۔ ابو داؤد میں ہے محمد بن راشد کا قول کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، اور یہی بیماری آج بھی موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کو منحوس جانتے ہیں۔ کہیں کسی کا ڈر ہے، کہیں کسی کا خوف ہے، اور تو اور ایک دفعہ ہمیں ایک سوال آیا ایک جگہ پر درس کے بعد، مولوی صاحب محرم سے گانے سنے جا سکتے ہیں؟ محرم میں گانے سننے جائز ہیں؟ میں نے کہا بھائی محرم کے علاوہ جائز ہے؟ کہتے نہیں پونو چھڈو تسی اے دسو محرم میں جائز نہیں، کیونکہ اگر محرم میں گناہ کرو گے حسین کی پکڑ آ جائے گی، اگر محرم میں شادی کرو گے حسین مارے گا، اگر محرم میں نکاح کرو گے یہ شادی، یہ نکاح، یہ بیاہ، یہ خوشی، یہ کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں ضرور اہل بیت کی لعنت شامل ہو جائے گی کہ تو نے اس مہینے میں، یہ مہینہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو نحوست کا مہینہ ہے۔ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ جانتے تھے۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والے اکثر اس بیماری کا شکار ہیں، جس کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے کی۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ لوگ بدھ کے دن کو منحوس جانتے ہیں، اسی طرح اہل جاہلیت شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا رد کیا۔ اس مہینے سفر میں اہل جاہلیت سفر کرنے کو، کسی کام کے لیے نکلنے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں سفر کرو گے تو وہ سفر تمہارا کامیاب نہیں ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ جس چیز کی نفی فرمائی وہ ستاروں کے متعلق اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ کہ بارش ان ستاروں سے برستی، یہ کرم کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہوتی تو سارا کچھ ہوتا ہے، جس کا ایک اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پانی والی مٹی پر، گارے پر سجدہ کیا، سلام پھیرا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، پتہ ہے آج اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ کہا مالک نے فرمایا آج کچھ لوگوں نے صبح کی کافر ہو کر، کچھ نے صبح کی مومن ہو کر، اس ایک بارش کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے انسان کو کہاں تک برباد کر دیتے۔ بارش کی نسبت جس نے اللہ سے توڑ کر ستارے کی طرف کی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی سے ہوئی ہے، اصبحوا بی کافرن، یہ کافر ہو کر اٹھا۔ اور جس نے کہا یہ اللہ نے برسائی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، ہم سب کو پانی پلایا، اصبحوا بی مؤمنن، یہ مومن ہو کر اٹھا۔ جو اللہ کی نعمت کو اللہ سے، اس کی نسبت کو توڑ کر غیر کی طرف کرتا ہے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہر چیز ہی مختلف بٹی ہوئی ہے۔ یہ اندھیری چھوڑی ہے بابا شہباز قلندر نے، یہ بارش برسائی ہے فلاں بابے نے، یہ کرم کیا ہے فلاں بابے نے، محکمے اور ڈپارٹمنٹ پورے تقسیم ہو چکے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ بھوت، جنات کی، شیاطین کی ایک نسل، ایک جنس، یہ راستے کے اندر لوگوں کو بہکاتے ہیں، بہکا کر ایک قسم کا اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ان کا رد کیا، اس عقیدے کی نفی کی۔ ابو داؤد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس میں فال ہی سے، اور کسی مسلمان کو
اس کی بدشگونی اس کے مقصد سے نہ روکے. اور فعل سے مراد کلمہ خیر، اچھا کلمہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم کام کے لیے نکلتے، سفر کے لیے نکلتے، تو آپ پسند کرتے کوئی کہے یا راشد، اے کامیاب، اے ہدایت یافتہ. اس طرح کے جملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے. آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو پھر تم یوں کہا کرو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت. اے اللہ، اچھائیوں کو لانے والا صرف تو ہے. سارا خیر کا خزانہ اور سٹاک تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں. تیرے علاوہ بھلائی کوئی نہیں لا سکتا، خیر کوئی نہیں لا سکتا. ساری بھلائی اور خیر کو لانے والا ہے اللہ عز و جل، تو اکیلا ہے. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. برائیوں کو ٹالنے والا بھی تو ہے. تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی برائی سے روکا جا سکتا ہے. برائیوں سے روکنے والا بھی تو، بھلائیاں عطا کرنے والا بھی تو، برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو، حسنات نیکیاں دینے والا بھی تو. جو انسان اس طرح اللہ پر بھروسہ کرے، اس طرح توکل کا اظہار کرے، اس طرح اللہ سے امیدیں لگائے، اس طرح اللہ کے ساتھ ان اچھے کلمات کا اللہ کے دربار میں سوال کرے، یہ کلمات زبان سے ادا کرے، اس کے دل میں اگر کوئی بات آتی بھی ہے تو اللہ کے اس توکل پر وہ دور ہو جائے گی. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم مشن پہ نکلتے، کسی اہم کام پہ جاتے تو آپ پسند فرماتے کوئی آپ کو کہے یا راشد. اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے پسند فرمائے. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، کسی چیز سے اللہ کے نبی بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، اور ہم سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں بدفعلی کی کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی صحیح، بھروسہ کوئی بات آئے بھی صحیح، وہ فوراً اپنا تعلق اللہ سے جوڑے. اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں، اے اللہ ہر طرح کی برائی سے بچانے والا تو ہے، بھلائی عطا کرنے والا تو ہے. میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور جو تجھ پہ بھروسہ کرے اللہ وہ کامیاب ہے. جو اس طرح کی باتیں کرے، جو اس طرح اپنے دل کو توحید کے نور سے منور کرے، اس کے دل میں آنے والا وہ خیال بھی نکل جاتا ہے. اور یہ حدیث بدشگونی کے حرام اور شرک ہونے کی واضح دلیل ہے. اس کے شرک ہونے کی وجہ کہ انسان کا تعلق غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو نافع اور ضار سمجھتا ہے کہ یہ الو بول رہا ہے، اس کی آواز میں نحوست ہے، اس کی آواز میں نقصان ہے. حالانکہ سارا نقصان اگر دینے پہ اللہ آئے کوئی روک نہیں سکتا. نقصان اس کے ہاتھ میں، نفع اس کے ہاتھ میں، وہ خالق مالک رازق ہے. تو سب سے تعلق توڑ کے اس اللہ سے جوڑنا چاہیے. مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی بدشگونی اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا. لوگوں نے پوچھا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ عز و جل تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور یہ پرندہ بھی تیری ہی مخلوق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو توحید کا یہ عقیدہ، توحید کی یہ نعمت، اللہ سے جڑا ہوا یہ تعلق، اہل ایمان کی اللہ سے یہ محبت اس کے دل میں آنے والے ہر خیال کو ختم کر دیتی ہے.